اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما اور نہیں ہے لہم ان کے لیے، وما لہم اور اب ان کے لیے کوئی وجہ نہیں ہے، اللہ کے نہ یعذبا سزا دیں ہم ان کو اللہ وما لہم اللہ یعذبہم اللہ، اور ان کے لیے کوئی وجہ نہیں ہے کہ اب اللہ ان کو عذاب نہ دے۔ وہم اور یہ لوگ یصدون مسلمانوں کو روکتے ہیں عن المسجد الحرام، مسجد حرام میں آنے سے۔ وما اور نہیں کانو ہیں یہ اولیاء اس کے متولی، وما کانوا اولیاء اور یہ اس کے متولی بھی نہیں ہے۔ ان نہیں ہے اولیاءہ اس مسجد حرام کے متولی، الا المتقون مگر متقی پرہیزگار لوگ، ولکن اور لیکن اکثرہم ان میں سے اکثر لوگ لا یعلمون اس بات کو نہیں جانتے۔ جو پچھلی آیات ہیں ان میں اور ان جو آگے آنے والی آیات ہیں ان میں زمانی اعتبار سے تو بڑا فاصلہ ہے، زمانی اعتبار سے کہ وہ آیات پہلے نازل ہوئی تھی اور یہ آیات بہت بعد میں نازل ہوئی، لیکن مضمون چونکہ وہی ایک تھا اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو یہاں اکٹھا جمع فرما دیا۔ پچھلی آیات میں انہوں نے عذاب مانگا، ہم نہیں مانتے کہ یہ اللہ کا قرآن ہے، اگر اس پر آسمان سے پتھروں کی کوئی بارش آنی ہے تو اے اللہ برسا، یا کوئی اور عذاب لے کے آنا ہے تو لا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر فرمایا تھا کہ حقدار تم اسی کے ہو، لیکن ابھی دو وجوہات کی بنا پر عذاب نہیں آ رہا۔ ایک وجہ کہ تمہارے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، اور جب تک نبی موجود ہوں عذاب نہیں آتا، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ تمہارے درمیان استغفار کرنے والے لوگ موجود ہیں، اور استغفار کرنے والوں کی برکت سے بھی اللہ کا عذاب نہیں آتا۔ یہ پچھلی آیات تھی۔ پھر اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے گئے، اور مسلمان بھی مکہ سے مدینہ چلے گئے، تو نبی کی ذات بھی نہ رہی مکہ میں، مسلمان توبہ استغفار کرنے والے بھی نہ رہے، تو اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب عذاب آئے گا، تم نے مانگا تھا نا، آئے گا۔ اور اب کیا وجہ ہے کہ اب تم پہ عذاب نہ آئے؟ اب تو آئے گا۔ وما لہم اور نہیں ہے ان کے لیے کوئی وجہ، اللہ یعذبہم اللہ کہ اب اللہ ان کو عذاب نہ دیں، وہم یصدون عن المسجد الحرام اور یہ لوگوں کو یعنی مسلمانوں کو مسجد حرام میں عبادت کرنے سے روکتے تھے، ایسی حرکتیں کرتے تھے، ایسی کوششیں کرتے تھے کہ مسلمان خانہ کعبہ میں آ کر عبادات نہ کر سکیں۔ وما کانوا اولیاء اور یہ اس کے متولی بھی نہیں ہیں۔ اصل میں قریش کے پاس خانہ کعبہ کا انتظام تھا، انتظام ان کے ہاتھوں میں تھا، اور صفائی ستھرائی، تعمیر، ترقی، پانی، باقی چیزیں سب وہ ان کے ہاتھ میں تھیں۔ تو وہ کہتے تھے اس کا فیصلہ ہم کریں گے کہ کون یہاں نماز پڑھنے آ سکتا ہے اور کون نہیں آ سکتا، اور کس کو عبادت کرنے کا حق ہے اور کس کو حق نہیں ہے، کیوں ہم متولی ہیں۔
ہم یہاں کے متولی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا وما کانوا اولیاء، انہیں تو مسجد کا متولی ہونے کا حق ہی کوئی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ کے گھروں کے متولی پرہیزگار لوگ متقی ہوتے ہیں. یہاں متقی سے مسلمان مراد ہے. مسلمان وہ، یہ تو مشرک ہیں. مشرک بیت اللہ کا متولی کیسے ہو سکتا ہے؟ ولیکن اکثرہم لا یعلمون، فرمایا لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے. اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے. وما کانا، اور نہیں ہوتی صلاتہم، ان کی نماز، عند البیت، خانہ کعبہ کے پاس، اور نہیں ہوتی ان مشرکین کی نماز خانہ کعبہ کے پاس، الا، سوائے، مکاءً، سیٹیاں بجانے کے، وتصدیہ، اور تالیاں پیٹنے کے. سیٹیاں بجانے اور تالیاں پیٹنے کے سوا ان کی نماز اور کوئی نہیں ہوتی. یہ مسلمانوں کو دیکھ کر نا، جب مسلمان کوئی نہ کوئی آتے تھے تو مسلمانوں کو دیکھ کر یہ غلط حرکات کرتے تھے مشرکین. تنگ کرنا، سیٹیاں بجانا، اشارے بازی کرنا، تالیاں پیٹنا، تاکہ ان کے عبادات میں خلل پڑے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک مسلمانوں کو تو کرنے نہیں دیتے عبادت، اور خود یہ حال ہے، خود ان کا یہ حال ہے. وما کان صلاتہم عند البیت، اور نہیں ہوتی ان کی نماز خانہ کعبہ میں، خانہ کعبہ کے پاس، الا مکاءً وتصدیہ، سوائے سیٹیاں بجانے اور تالیاں پیٹنے کے. فذوقوا العذاب، اب چکھو عذاب، اب بھگتو عذاب، بما، کیونکہ کنتم تکفرون، تم کفر کرتے تھے. ان الذین، بے شک جن لوگوں نے، کفروا، کفر کیا، ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، ينفقون، وہ خرچ کرتے ہیں، اموالہم، اپنے مال، وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں، لیصدوا، تاکہ لوگوں کو روکیں، عن سبیل اللہ، اللہ کی راہ سے. جو لوگ کافر ہیں وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکیں. کروڑوں کا، اربوں کا، آج بھی دنیا کے اندر اربوں خربوں کا فنڈ اور بجٹ مختص کیا جاتا ہے اسلام دشمنی پر اور اسلام کی مخالفت پر. ينفقون اموالہم، وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں، لیصدوا عن سبیل اللہ، تاکہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکیں. فسینفقونہا، یہ دوبارہ خرچ کریں گے، یہ دوبارہ خرچ کریں گے. ثم، پھر، تکون، ہوگی، علیہم، ان کو، حسرتن، حسرت. ثم، پھر، یغلبون، یہ شکست کھائیں گے، پھر یہ مغلوب ہوں گے. والذین کفروا، اور جن لوگوں نے کفر کیا، الی جہنم، وہ جہنم کی طرف، یحشرون، ہانکے جائیں گے، دھکیلے جائیں گے. جب یہ غزوہ بدر میں شکست کھا کر، ذلیل و رسوا ہو کر کفار واپس گئے نا، تو ابو سفیان سے کہنے لگے تیرے قافلے کو بچانے ہم گئے تھے اور وہاں ہمیں یہ نقصان ہوا، اب ایسے کرو، اس قافلے میں جن جن کا مال ہے واپس کرو، اور جتنا اس کا پروفٹ نفع ہے وہ مختص کرو کہ ہم دوبارہ تیاری کریں گے اور تیاری کر کے پھر مسلمانوں پر حملہ کریں گے. ہم نے بدلہ لینا ہے، ہمیں جو یہ مار پڑی ہے، شکست ہوئی ہے، ہم نے اس کا بدلہ لینا ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. اپنے مال خرچ کرتے ہیں اللہ کے دین سے روکنے کے لیے، دوبارہ کریں گے، لیکن ہوگا کیا؟ ثم تکون علیہم حسرتن، ان کے حصے میں پھر بھی افسوس ہی آئے گا. ثم یغلبون، اور کھانی پھر بھی انہوں نے ماری ہے، شکست ہی کھانی ہے انہوں نے. والذین، اور جن لوگوں نے، کفروا، کفر کیا، اور جن لوگوں نے کفر کیا، الی جہنم، جہنم کی طرف، یحشرون، دھکیلے جائیں گے. تو دنیا میں شکست، ذلت، اور آخرت کے اندر جہنم اور عذاب. لیمیزا، الگ کریں گے، جدا کریں گے، اللہ، اللہ، الخبیثہ،
خبیث کو، گندے کو، ناپاک کو، من الطیب پاک سے۔ اللہ قیامت کے دن ناپاک کو پاک سے الگ کریں گے، جدا کریں گے۔ ناپاک کو پاک سے مسلمان اور کافر دنیا میں ملے جلے رہ رہے ہیں، قیامت کے دن ایسا نہیں ہوگا۔ یہ ایمان والے، یہ کافر، یہ مومن اور یہ کافر مشرک۔ ہم سورہ یاسین میں پڑھیں گے، ویسے تو تلاوت کرتے ہوں گے سبھی۔ قیامت کے دن اللہ فرمائیں گے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرمو الگ ہو جاؤ آپ۔ وہ دنیا کے اندر ملے جلے رہتے تھے نا، ایک گھر کے اندر ہر طرح کے لوگ، ایک علاقے میں، ایک محلے میں، ایک ملک کے اندر، نہیں، آج تفریق ہے، آج الگ الگ کیا جائے گا۔ مسلمان الگ، ایمان والے الگ، جنتیوں کی صفیں الگ، جہنمیوں کی صفیں الگ۔ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، اللہ ناپاک کو پاک سے الگ کریں گے۔ ویجعل، اور ڈال دیں گے، خبیثہ ناپاک کو، بعضہ علی بعض، ایک کو دوسرے پر، جو ناپاک ہیں ان کو ایک دوسرے کے اوپر ڈال دیں گے۔ فیرکمہ، اور پھر ڈھیر بنا دیں گے، جمیعا، ان سب کا اللہ ایک ڈھیر بنا دیں گے۔ فیجعلہ، اور پھر اس ڈھیر کو اٹھا کے پھینک دیں گے، فی جہنم، جہنم میں، پھر اس ڈھیر کو جہنم میں پھینک دیں گے۔ اولئک هم الخاسرون، یہی ہیں سب سے زیادہ خسارہ پانے والے، نقصان اٹھانے والے۔ آپ کو سونامی طوفان یاد ہوگا جو آج سے کچھ عرصہ پہلے آیا تھا، تو اس کے اندر ملکوں کے ملک تباہ ہوئے تھے، اور کئی فٹ پانی کافی عرصہ کھڑا رہا، بلڈنگیں، عمارات، محلات تباہ ہوا۔ جب یہ پانی اتر گیا نا تو پھر نیچے لاشیں پڑی تھی، شہروں کے شہر لاشوں سے بھرے ہوئے تھے۔ آپ نے وہ منظر شاید دیکھا ہو، وہ سین اب بھی نیٹ پر موجود ہوگا، کئی جگہوں پر لاشیں اکٹھی کی گئیں اور ان کو یوں رکھا گیا، بڑا سا گڑھا کھودا گیا، ایک کرین آتی تھی، وہ یوں 50 100 لاشیں اٹھاتی تھی اور اس گڑھے میں پھینک دیتی تھی۔ یہ اب دیکھا بھی ہوگا آپ نے، اب بھی جا کر دیکھ سکتے ہیں، دنیا میں اللہ نے دکھایا یہ۔ قیامت کے دن کافروں کا اس طرح ڈھیر اکٹھا کیا جائے گا، فیجعلہ فی جہنم، پھر ہو سکتا ہے آخرت کی کوئی بڑی سری کرین ہو اور وہ لاکھوں لوگوں کو اٹھائے اور اٹھا کر جہنم میں پھینک دے۔ اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ ہیں خسارہ پانے والے، نقصان اٹھانے والے۔ قل، اب فرمائیے للذین، ان لوگوں سے، کفروا، جو کافر ہیں، آپ کافروں سے فرمائیے، ان، اگر، ینتہو، اگر یہ لوگ باز آ جائیں، یغفر، تو بخش دیا جائے گا، لہم، ان سے، ما، جو، قد سلف، پہلے ہو چکا، جو پہلے ہو چکا وہ بخش دیا جائے گا۔ کافروں سے کہیے اگر وہ باز، یہاں باز آنے سے مراد ایمان قبول کرنا ہے، یہاں کفر سے باز آنا، کفر سے نکل آنا، ایمان میں داخل ہونا، کیونکہ محض اگر وہ مسلمانوں کی دشمنی سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور لڑنے سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، محض لڑائی چھوڑنے پر مغفرت نہیں ہے، وہ تو کفر چھوڑنے پر ہے۔ ینتہو، اگر وہ باز آ جائیں، کفر سے باز آ جائیں، یغفر لہم ما قد سلف، تو بخش دیا جائے گا جو پہلے ہو چکا۔ وَإِن يَعُودُوا، اور اگر یہ دوبارہ ایسی حرکتیں کریں گے، فقد، تو یقیناً، مضت، جاری ہے، سنت الاولین، پہلے لوگوں کا طریقہ، تو پہلے لوگوں کا طریقہ جاری ہے، اللہ ایمان والوں کی مدد فرماتے رہیں گے اور کفار اور منافقین کو اللہ ذلیل و رسوا فرماتے رہیں گے۔ وقاتلوہم، اور اے ایمان والو
تم ان سے لڑو، قتال کرو، جنگ کرو، حتی جب تک کہ لا تکون ختم نہ ہو جائے فتنۃ فتنہ یعنی کفر، جب تک کفر ختم نہ ہو جائے تم نے ان سے لڑنا ہے، قتال کرنا ہے۔ وَيَكُونَ اور جب تک ہو نہ جائے الدین دین کلہ سب کا سب للہ اللہ کا، اور جب تک دین سارے کا سارا اللہ کا نہ ہو جائے اس وقت تک تم نے ان سے جنگ کرنی ہے، تم نے ان سے لڑنا ہے۔ وقاتلوہم لڑو ان سے، جنگ کرو، حتی لا تکون فتنہ جب تک کہ فتنہ ختم نہ ہو جائے، وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ اور دین سارے کا سارا اللہ کا نہ ہو جائے۔ بڑی ذرا مشکل سی آیت ہے، مشکل سے برداشت ہوگی یہ ہاں، کیونکہ وہ جو اعتدال پسندی کا ہمیں جو وہ ایک دیا گیا نا، شوشہ دیا گیا، ٹھیک ہے، نہیں امن سے رہیں، اور اسلام امن کی تعلیم دیتا ہے، اور اس کی بنیاد پر کفر کو کھلی چھوڑ دی گئی کہ مارو سب کو، پورے عالم اسلام کو تباہ کر دو، کفر کو کھلی چھوڑ دی گئی۔ نہیں، وقاتلوہم حتی لا، جب تک یہ کفر دنیا میں ہے تم نے ہتھیار نہیں رکھنا، تلوار نہیں رکھنی، اسلحہ نہیں رکھنا، اٹھاؤ مارو ان کو۔ حتی لا تکون، تم نہیں مارو گے تو یہ تمہیں ماریں گے، یہ بات یہ رکھ لیجئے گا، تم نہیں مارو گے تو یہ تمہیں ماریں گے۔ وقاتلوہم، ہم دوسرے پارے میں ایک آیت اور پڑھ کے آئے ہیں، وہ ہے وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا، یاد رکھو یہ کافر ہمیشہ تم سے لڑیں گے، قتال کریں گے، جنگ کریں گے تمہارے خلاف، جب تک یہ تمہیں تمہارے دینوں سے پھیر نہ دیں۔ اگر یہ ایسا کر سکے، یہ لڑیں گے تو وقاتلوہم، تو تم بھی لڑو ان کے ساتھ، جنگ کرو ان کے ساتھ، جہاد کرو ان کے ساتھ، ہاں، حتی لا تکون فتنہ، جب تک کہ فتنہ ختم نہ ہو جائے، وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ اور دین سارے کا سارا اللہ کا نہ ہو جائے، یعنی پورے عالم کے اندر، پوری دنیا کے اندر جب تک اسلام غالب نہ آ جائے تم نے اس وقت تک جہاد کرنا ہے، قتال کرنا ہے، لڑنا ہے دشمن کے ساتھ۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور یہیں سے یہ بشارت مل چکی ہے کہ ایسا ہونا ہے، اسلام نے غالب آنا، تم نے اس وقت تک جب تک کہ کفر ختم نہ ہو جائے اور اسلام غالب نہ آ جائے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب دنیا میں دوبارہ نازل فرمائیں گے، نزول عیسیٰ نازل فرمائیں گے، تو وہ پھر دنیا کفر کے خلاف جہاد کریں گے، اور اتنا جہاد کریں گے کہ یہلک اللہ الملل کلھا الا الاسلام، کہ اسلام کے سوا سارے دینوں کا اللہ خاتمہ فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ اسلام کے سوا، وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ، یہ نا ہماری جو ہے 9ویں 10ویں کلاس جو ہے نا، 9th 10th جو ہوتی ہے، تو اس کا نا اسلامیات کا سلیبس تھا، اس میں یہ سورت تھی، سورہ الانفال، یہ تھی اس کے اندر۔ اب اس قوم کو اگر اس قسم کے مضامین پڑھائے جائیں تو پھر تو خطرہ ہے نا، تو وہ چینج کر دی ہے، اب اس دفعہ وہ ختم کر دیا گیا، اب یہ سورہ انفال وغیرہ نکال دی گئی، اب وہ اس کی جگہ ٹاپک رکھے گئے ہیں، عفو و درگزر ہے، حسن سلوک ہے، ہاں، اور فلاں واقعہ کربلا ہے، اور فلاں کا فلاں ہے، اور فلاں فلاں ہے، اب اس کی جگہ پر وہ چیزیں رکھ دی گئی ہیں۔ اور یہ اس قسم کا جو اللہ کا پیغام ہے بڑا واضح مسلمانوں کے لیے، یہ نکال دیا گیا۔ وقاتلوہم، تم ان کافروں سے لڑو، جنگ کرو، حتی لا تکون فتنہ، جب تک کفر ختم نہ ہو جائے، وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، دین سارے کا سارا اللہ کا نہ ہو جائے، یعنی سیاسی طور پر دین اسلام پوری دنیا پہ غالب آ جائے، سیاسی طور پر دین اسلام پوری دنیا پر۔ آج سیاسی طور پر کفر غالب ہے، آج دنیا کے فیصلے کفر کے ہاتھ میں ہیں، تو یہ جہاد وہ چیز ہے
کہ جو پھر سے اسلام کو وہی غلبہ عطا کرے گا کہ سیاسی طور پر دنیا کی باغ دوڑ مسلمانوں اور اسلام کے ہاتھ میں آئے گی۔ فَإِن پس اگر انتہوا یہ لوگ پاس آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ تعالی بِمَا يَعْمَلُونَ جو کچھ یہ کر رہے ہیں بصیر، تو اللہ دیکھ رہے ہیں۔ اگر یہ لوگ باز آ جائیں تو پھر اللہ ان کے اعمال کو دیکھ رہے ہیں۔ وَإِن اور اگر تَوَلَّوْا اور اگر یہ لوگ بات نہ مانیں، منہ پھیریں، انکار کریں، فَاعْلَمُوا تو تم یہ یاد رکھو، اے ایمان والو تم یاد رکھو، ان اللہ کہ بے شک اللہ مولاکم تمہارا مددگار ہے۔ نعم المولا کیا خوب مددگار ہے، ونعم النصیر کیا خوب آقا ہے، ونعم النصیر اور کیا خوب مددگار ہے۔ تمہارا مالک تمہارا آقا اللہ ہے، کیا خوب آقا اور کیا ہی خوب مددگار ہے۔ بس جی ہاں۔